السلام علیکم۔ کیا دو بھائی بھی اکٹھے نہیں سو سکتے؟ دین اسلام انتہائی صاف ستھرا اور پاکیزہ دین ہے۔ اس کے احکامات انتہائی عمدہ، تقویٰ، خوف باری تعالیٰ اور پاکیزگی پر مبنی ہیں۔ اسلام جہاں ظاہری گندگی سے بچنے کی تلقین کرتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ ایسے انتظامات مسلم معاشرے کو دیتا ہے جس سے ہر فرد کی روحانی تربیت بھی ہوتی ہے۔ چونکہ شیطان اور اس کے کرندے ہمہ وقت اپنے کام میں مصروف ہیں کہ انسان کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری سے نکال کر اسے نافرمانی اور برے اعمال میں پھنسا دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے والدین کے لیے جہاں انہیں خود گناہ کے کاموں سے بچنے کی تلقین کی ہے، وہاں پر ان کے بچوں کے لیے بھی احکامات صادر فرمائے ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ اے ایمان والو، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، جس کا ایندھن لوگ اور پتھر ہوں گے، جس کے اوپر انتہائی مضبوط فرشتے مقرر ہیں۔ اللہ تعالیٰ جو انہیں حکم کرتا ہے وہ اس کی نافرمانی نہیں کرتے، اور جو انہیں حکم دیا جاتا ہے وہ اسے کر گزرتے ہیں۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو خطاب کرتے ہوئے جہاں انہیں خود جہنم سے بچنے کا امر فرمایا ہے، وہاں انہیں اپنے گھر کی طرف بھی توجہ دلائی ہے۔ لہٰذا والدین پر لازم ہے کہ وہ اپنے بچوں کو ایسی حرکت سے بچانے کی کوشش کریں جو اسلام کے منافی ہیں۔ اسلام نے بچوں کو شر سے بچانے کے لیے کئی اقدامات کیے ہیں، جن میں سے ایک یہ ہے کہ بچہ جب 10 سال کی عمر کو پہنچ جائے تو اسے الگ بستر کر کے دیا جائے تاکہ وہ ابتدا سے ہی شیطانی حرکات سے محفوظ رہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، جیسا کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنی اولاد کو نماز کا حکم دو جب وہ 7 سال کی عمر کو پہنچ جائیں، اور جب وہ 10 سال کی عمر کو پہنچے تو انہیں نماز کے ترک پر مارو اور ان کے بستر الگ کر دو۔ علامہ محمود محمد رحمۃ اللہ علیہ ابو داؤد کی شرح میں رقم 83 ہے کہ ان کے بستر جدا جدا کر دو کا مطلب یہ ہے کہ ان کے سونے کی جگہ الگ الگ بناؤ۔ اس لیے جب وہ 11 سال کو پہنچ جاتے ہیں تو بلوغت کی ادنیٰ حد تک قریب ہو جاتے ہیں، ان کی شہوت زیادہ ہو جاتی ہے اور ان پر فساد اور خرابی کا ڈر ہوتا ہے۔ اس بات پر دلالت ہے کہ اولیاء پر واجب ہے کہ وہ بچوں کے درمیان سونے کی جگہوں میں تفریق ڈال دیں، اگرچہ وہ بھائی ہی کیوں نہ ہوں، جب وہ 10 سال کی عمر کو پہنچ جائے۔ شہوت کی مصیبتوں سے ڈرتے ہوئے اگرچہ 2 بہنیں ہی ہوں۔ امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ اپنی السنن الکبریٰ میں باپوں اور ماؤں پر بچوں کا تعلیم و تربیت میں پاکیزگی اور نماز کے جو لازم ہے کے تحت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے بسند قوی روایت لائے ہیں کہ انہوں نے فرمایا، اپنے بچوں کی نماز کے بارے میں حفاظت کرو، پھر انہیں خیر کی عادت ڈالو، اس لیے کہ خیر عادت کے ذریعے آتی ہے، یعنی جب بچوں کو نیکی اور بلائی کی تم عادت ڈالو گے تو یہ نیکی اور بلائی ان سے مستقل قائم ہوگی، کیونکہ جب کسی کام کی عادت پڑ جاتی ہے تو انسان اسے ترک کرتا نہیں کرتا۔ اس لیے بچوں کو ابتدا ہی سے اچھی باتوں کی طرف توجہ دلائی جائے تاکہ وہ نماز اور روزہ، زکوٰۃ، پرہیزگاری اور اخلاق حسنہ کی ابتدا سے ہی عادی بن جائیں اور شر سے بچے رہیں۔ اسی بات کے پیش نظر شریعت اسلامیہ بچوں کو 10 سال کی عمر سے ہی الگ الگ بستروں پر سونے کی ہدایت کرتی ہے تاکہ وہ اخلاق رذیلہ اور بری عادات میں ملوث نہ ہو۔ سائل نے سوال میں بڑی عمر کے آدمیوں کے بارے میں جو ارشاد کیا ہے وہ بھی اسی حدیث کے پیش نظر ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مرد مرد کے سطر کی طرف نہ دیکھے اور نہ ہی عورت عورت کے سطر کی طرف دیکھے، اور مرد مرد کے ساتھ ایک کپڑے میں جمع نہ ہو اور عورت عورت کے ساتھ ایک کپڑے میں جمع نہ ہو۔ اس میں بھی یہ حکمت پیش نظر ہے کہ مرد اور عورت برائی سے محفوظ رہیں اور اپنے آپ کو گناہوں سے بچائے رکھیں، کیونکہ جب خلوت اور ایک ہی بستر میں انہیں سونے کی جگہ ملے
تو شیطانیت کا دروازہ کھلنے میں دیر نہیں لگتی۔ شریعت اسلامیہ نے اس دروازے کو بند کرنے کے لیے یہ تعلیم دی ہے کہ 10 سال جو شعوری عمر کی ابتدا ہوتی ہے سے ہی یہ پابندی عائد کر دی جائے تاکہ برائی کے راستے مسدود ہو جائیں۔ اس لیے ہمیں اس بات کی طرف خصوصی توجہ دینی چاہیے اور اپنے بچوں کو اسلامی تعلیمات سے ہمکنار کرنے کے لیے پوری محنت اور تگ و دو سے کام لینا چاہیے۔